بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور ساری حمد اس کے لیے ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، پناہ دینے والا اور بابرکت ذات ہے، اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ اس کے انبیاء اور فرشتے حق اور سچ ہیں۔ پھر اللہ ہمارا یہ اعلان اور اظہار اور گواہی سن رہا ہے، ہم یہ گواہی بھی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، رسول اور آخری نبی ہے۔ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان سے پہلے نازل ہوا ہے وہ عین حق ہے، اور ہم یہ گواہی بھی دیتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ قیامت و آخرت سچا ہے۔ یہ ایمان کے جامع الفاظ ہیں جو ہم نے اپنی زبان سے جن کو ادا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد کہتے ہیں، اس کی کبریائی کا اظہار اور اعلان کرتے ہیں، اور ان کلموں کے ساتھ ہم اسی پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے آج نئے انداز سے یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ یعنی پہلے ہمارا یہ پروگرام پچھلے 8-10 ماہ سے ہر جمعے کو جمعے کی نماز کے بعد 2:30 سے 4 بجے تک ہوتا تھا۔ اب اس کو ہم انشاءاللہ آج تو ہم نے 2 بجے تقریباً شروع کر دیا ہے، لیکن ہم اس کو 2:30 سے 4 بجے تک، 4:15 بجے تک، 4:30 بجے تک تسلی کے ساتھ اس کو چلائیں گے۔ یعنی 2:30 بجے شروع کیا کریں گے، کیونکہ یہ 2 بجے کا ٹائم ذرا تنگ ہے، جمعے کی نماز کے بعد فوراً یہ وقت ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس کو انشاءاللہ اگلے جمعے سے 2:30 بجے شروع کیا کریں گے۔ 4 بجے ختم ہو جائے گا تو 4 بجے ختم کر دیں گے، 4:15 ختم ہو جائے گا تو 4:15 ختم کر دیں گے، اور آخری جو ٹائم ہے وہ 4:30 اس کو انشاءاللہ مکمل کر دیا کریں گے۔ تو ہم اللہ کے بابرکت نام سے اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو شروع کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا کہتے ہیں، اس کے آخری رسول اور اس کے تمام رسولوں اور انبیاء پر سلام بھیجتے ہیں، بطور خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، اور پھر اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت بھی طلب کرتے ہیں، اور ہر طرح کی خیر اور برکت بھی طلب کرتے ہیں، اور ہم ہر شر اور فتنے کے مقابلے میں اسی کی امان اور پناہ میں آتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے وہ 10ویں پارے کا دوسرا ربع ہے، اور یہ جہاں سے سورہ توبہ شروع ہوتی ہے وہیں سے یہ ربع شروع ہوتا ہے۔ تو گویا سورہ توبہ کا جو پہلا ربع ہے یا پہلے 5 رکوع ہیں وہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین
فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آخَذْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنكُثُوكُمْ شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اور سب اہل ایمان کے سینے اس قرآن کے لیے کھولے۔ یہ قرآن سراسر حق ہے، تو یہ قرآن مجید سراسر حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کے مطابق بات کرتا ہے وہ سچی بات کرتا ہے، اور جو قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے وہ ضرور اس کا اچھا اجر پائے گا، اور جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وہ عدل کرتا ہے، اور جو انسانوں کو قرآن کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، وہ گویا انسانوں کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو قرآن سراسر حق بھی ہے، اور جو بندہ اس کو قبول کر لیتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت بنائے، دنیا و آخرت میں اللہ کی رحمت اور برکت بنائے، اور اس قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر شر اور فتنے سے ڈھال بھی بنائے۔ تو آج ہم نئے انداز سے اس کو شروع کر رہے ہیں، اس لیے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ رجب کی برکتیں عطا فرما، شعبان کی برکتیں عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو یہ بڑے بابرکت دن ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ بڑا لمبا پروگرام ہے، 2 گھنٹے کا پروگرام ہے، لیکن اگر شوق سے اور لطف لے لے کر قرآن کو پڑھا جائے تو قرآن تو بہت ہی زبردست چیز ہے، اہل ایمان اس سے اکتاتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال میں نے پہلا رکوع سورہ توبہ کا پڑھا ہے، دھیان سے اور احترام سے اس کا ترجمہ سن لیں۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے معاہدے مسلمانوں نے اس وقت مشرکین سے کیے تھے ان سب کو توڑنے کا اپنی طرف سے اعلان کر دیا کہ اب یہ سارے معاہدے ختم ہیں۔ اس لیے کہ ان مشرکین نے اللہ اور اس کے رسول کی بڑی دشمنی کی، مسلمانوں کو بہت ہی انہوں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے، اور اللہ کے دین کو روکنے کے لیے انہوں نے حد کر دی، اور پھر ان سے جو معاہدے بھی کیے جاتے رہے ان کو بھی توڑتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں اجازت دی کہ بھئی جن دشمنوں کی طرف سے تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یہ معاہدات کو توڑ دیں گے تو تم ان سے پہلے ان کا معاہدہ ان کے منہ پر مارو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہ سارے معاہدے جو ہیں وہ اپنی طرف سے ختم کر دیے۔ بس اے مشرکو، تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، یعنی 4 مہینے کی اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ اب یہ مہلت جو ہے یہ ویسے صرف اسلام نے دی ہے، کوئی دشمن، کوئی فاتح فوج مغلوب دشمن کو، مغلوب فوج کو مہلت نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ سال ہا سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر جنگ کر رہے تھے، جب اللہ کے نبی غالب ہوئے، فاتح ہو گئے اور سارا عرب ان کے زیر نگیں آ گیا اور انہیں دسترس حاصل ہو گئی، تو جو دشمن وہاں موجود تھے، مشرک موجود تھے جو اب بھی دشمن تھے، ان کو ویسے ہی پکڑ کر قتل کرنے کی بجائے اب دیکھیں کہ ان کو 4 مہینے کی مہلت دی کہ وہ یہ ملک یا تو چھوڑ جائیں اور یا وہ اللہ کے دین کو قبول کر لیں، اس نئے قانون اور ضابطے کے تحت زندگی بسر کرنے کو قبول کر لیں، توبہ کر لیں، اور یا پھر جنگ کے لیے وہ تیار ہو جائیں۔ تو یہ تو صرف اسلام نے ایسا کیا ہے، ورنہ مغلوب قوموں کو اور مغلوب فوجوں کو تو غالب قومیں جو ہیں وہ طے کر دیتی ہیں۔ اور مشرکوں سے اللہ نے کہا اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی اب بھی اگر تم اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر توبہ نہیں کرو گے تو تم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ دے دیا کہ تم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے، ایک تو یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے یہ بات کہی، اور دوسرا اس میں ایک پیش گوئی بھی ہے کہ اس اعلان برات کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بالآخر یہ جو مشرک ہیں یہی مغلوب ہوں گے اور یہی رسوا ہوں گے۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے۔ یہ دوبارہ وہی بات کی اللہ تعالیٰ نے، یہ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ
ابو بکر صدیق کو آپ نے امیر حج بنا کر بھیجا ہے اور وہ چلے گئے ہیں، تو اب یہ جو خطبہ نازل ہوا ہے یہ کسی کو دے کر بھیج دیں کہ ابو بکر صدیق حج کے موقع پر، چونکہ اس سال مسلمان بھی حج اپنے طریقے پر کر رہے تھے جس کے امیر ابو بکر صدیق تھے، اور مشرکین اپنے طریقے پر حج کر رہے تھے، تو صحابہ نے کہا کہ اس خطبے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بھیج دیں کسی بندے کو کہ وہاں حج کے موقع پر یہ سارے مشرکین کے سامنے اس کو پڑھ دیں کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا ہے۔ تو اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کسی اور آدمی کو میں نے کیا بھیجنا ہے، میرے اپنے خاندان کا بندہ جائے گا، اور ابو بکر صدیق بھی اس کا اعلان کریں گے، اور میرے خاندان کا وہ نمائندہ جو ہے وہ یہ اعلان کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غرض کے لیے بھیجا، اور حضرت علی نے وہاں جا کر ابو بکر صدیق کے ساتھ مل کر پورے اس حج کے موقع پر یہ آیتیں جو ہیں یہ مشرکین کو سنا دی۔ پھر اللہ نے فرمایا اس خطبے میں کہ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی اللہ نے موقع دیا کہ توبہ کر لو، ایمان کو قبول کر لو، لیکن اگر تم جنگ کا فیصلہ کرو گے تو تم ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اب اس میں ساری باتیں کلیئر ہو رہی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے جو خطبہ نازل ہوا اس میں وہ سارے معاہدات بھی ختم کر دیے گئے، مشرکین سے بری ذمہ ہونے کا بھی اعلان کر دیا گیا، انہیں توبہ کی دعوت بھی دے دی گئی، اور انہیں یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی انہیں بتا دیا کہ بھئی اس کا نتیجہ اگر تم غلط فیصلہ کرو گے اب بھی اپنے بارے میں تو پھر تمہارے لیے عذاب ہی عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے ساتھ کچھ مشرکین کے قبائل تھے جن کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے استثناء دیا، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو۔ یعنی دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کتنا انصاف کر رہا ہے کہ جو قبائل اور جو مشرک عادی تھے عہد کو توڑنے کے، ان کے ساتھ تو اللہ نے سارے عہد توڑ دی، ختم کر دی، لیکن جو مشرکین کے قبائل ایسے تھے کہ جو عہد کی پابندی کرتے تھے، ان میں بنی کنانہ ہیں اور ان میں ایک دو اور قبیلے ہیں، ان کا ذکر تفسیروں میں آتا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ کیا کہ ان کے ساتھ تمہارا یہ جو معاہدہ ہے ان کو جو مدت طے ہوئی ہے اس وقت تک وہ باقی رہے گا، اس کے بعد ان کے ساتھ بھی معاہدہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر ان کے ساتھ بھی وہی ایمان کا ہی معاہدہ ہوگا کہ اگر وہ ایمان لے آئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے ساتھ بھی اعلان جنگ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا کہ جن لوگوں جو لوگ معاہدوں کو پورا کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی یہ بات تقوی کے خلاف ہوگی کہ جنہوں نے تم سے کوئی عہد شکنی نہیں کی ہے ان سے تم عہد شکنی کرو۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ صرف وہی لوگ ہیں جو ہر حال میں تقوی پر قائم رہے۔ ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے خود معاہدات توڑ دیے جو عادی مجرم تھے اور بار بار معاہدات کو توڑتے تھے اور بار بار جو ہے وہ یہ عہد شکنیاں کرتے تھے، لیکن جو لوگ عہد کی پابندی کرتے تھے مشرک ہونے کے باوجود، ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ مدت معاہدہ تک ان کے ساتھ اپنے عہد کو باقی رکھے۔
پھر جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ اب یہ دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی سخت آیتیں ہیں، لیکن سخت آیتیں نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ نے کہا کہ بھئی جو یہ 4 مہینے اور 10 دن ہم نے مقرر کیے ہیں کہ ان 4 مہینوں اور 10 دنوں میں یہ مشرک اپنا فیصلہ کر لیں، یا ملک چھوڑ جائیں، یا توبہ کر لیں، یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس میں کوئی زیادتی والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ عرب میں اس وقت اسلام غالب آ چکا تھا، اور اب وہاں ان لوگوں کا رہنا کہ جو نہ اللہ کو مانتے تھے، نہ رسول کو مانتے تھے، نہ ان کے قانون کو مانتے تھے، بلکہ وہ علانیہ دشمن تھے اللہ کے دین کو، کہ ان کو اس سرحد کے اندر رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ یہ تو آج بھی کوئی ملک برداشت نہیں کرتا۔ بھائی کچھ ایسے لوگ کسی ملک کے اندر رہیں جو اس ملک کے قانون کو تسلیم نہ کرتے ہوں، ان کے ضابطے کو تسلیم نہ کرتے ہوں، بلکہ الٹی ان کے دشمن ہوں، تو کون اس طرح کے لوگوں کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دیتا ہے؟ تو پھر اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور یہ جنگ جاری تھی، یہ تو 22 سال سے جاری تھی۔ پھر اللہ نے کہا کہ ان کو پکڑو، انہیں گھیرو، اور ہر گات میں ان کی خبر لو، اور اپنے ملک کو اس شرک سے اور مشرکوں سے بالکل پاک کر دو، اور یہاں پر کلیتاً اللہ کے دین کے قانون کو نافذ اور قائم کر دو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو۔ مطلب اگر یہ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، اور ایمان یہ ہے کہ نماز بھی قائم کریں اور زکوٰۃ بھی دیں، یعنی محض زبان کا ایمان اور اعلان نہیں ہوگا، بلکہ اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو پھر یہ مومن ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ جنگ کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہی وہ آیت ہے جس کو دلیل کے طور پر ابو بکر صدیق نے پیش کیا تھا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ان کے زمانے میں زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان بھی لاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو کچھ صحابہ نے اس کے بارے میں تھوڑا سا انہیں یہ گمان ہوا کہ بھئی ان کے ساتھ جنگ ہم کس طرح کر سکتے ہیں جو اللہ رسول کو بھی مانتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا یہ آیت کیا ہے؟ یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ مومن وہ ہے جو ایمان لائے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ تو چونکہ انہوں نے ایک رکن کو جو ایک شرط تھی اس کو ڈھایا ہے، اس لیے میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ اور ابو بکر صدیق نے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ کی۔ اب تو خیر اس طرح کہیں دین غالب نہیں ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ایمان کے باوجود سب کچھ ہی کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ جو درگزر کرنا ہے اور رحم فرمانا ہے، یہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ مشروط ہے کہ جو سچی توبہ کرے گا، ایمان لائے گا، نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ دے گا، اس راستے پر چل پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا اور آئندہ بھی اس کے ساتھ درگزر کا اور رحم کا معاملہ کرے گا۔ تو یہ ہر بندے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے درگزر ہے اور رحم ہے، یہ مشروط ہے، غیر مشروط نہیں ہے۔ ویسے تو وہ دنیا میں ہر کسی کے ساتھ رحم ہی کر رہا ہے، لوگوں کو نعمتیں بھی دے رہا ہے، ڈھیل بھی دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کی جو دائمی رحمت ہے اور اس کی جو اصل رحمت ہے وہ تو ظاہر ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ بھئی کوئی بندہ ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور وہ سارے اعمال کرے
جس کا اللہ حکم دیتا ہے تو اس کے لیے درگزر اور رحم ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کی ہے کہ عین حالت جنگ میں، جنگ کی حالت میں اگر کوئی مشرک تمہیں کہتا ہے کہ بھئی مجھے امان دو، مجھ سے وعدہ کرو حفاظت کا، تو میں تمہاری بات سننا چاہتا ہوں، اللہ کا قرآن سننا چاہتا ہوں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اسے بالکل امان دے دو، اسے قرآن سناؤ۔ اگر وہ قرآن سن کر اس حالت میں ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے، اگر نہ لانا چاہے تو جہاں سے وہ آیا ہے وہاں اسے پہنچاؤ، اس حالت میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرو، اسے قتل نہ کرو، بلکہ اس کے مامن تک اسے پہنچاؤ، اور پھر جنگ میں جنگ ہو سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عین حالت جنگ میں اگر کوئی مشرک یہ کہے کہ بھئی میں تمہاری بات سننا چاہتا ہوں، تو اس کو امان دے دو، اس کو بات سناؤ، اور بات سننے کے بعد اس کو اس کی جگہ تک پہنچاؤ۔ تو یہ پہلا رکوع ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو طویل جنگ چل رہی تھی، جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر اللہ کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا کہ بھئی اب یہ جو جتنے مشرک یہاں سے ہیں یہ یا تو توبہ کر لیں، یا یہاں سے چلے جائیں، اور یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، تاکہ یہ جو ملک ہے یہ پورے کا پورا شرک سے پاک ہو جائے، اور یہاں پر پوری طرح ہر اعتبار سے اللہ کا دین نافذ اور قائم ہو جائے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم ان اللہ يحب المتقین۔ کیف وإن يظہروا علیکم لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وإن نكثوا أيمانهم من بعد أخذهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون۔ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي
وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون۔ تو یہ اب سورہ توبہ کا دوسرا رکوع ہے۔ کیونکہ ہم نے ایک ربع پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بڑے دھیان سے، احترام سے، مزے لے لے کر قرآن مجید کو سنیں بھی، پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، ریلیکس ہو کر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں ہدایت بخشے گا، رحمت بخشے گا، برکت بخشے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ دوسرا رکوع ہے۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کیوں نہ ان کے ساتھ عہد کو توڑیں، ہم کیوں شرک کے باوجود ان کو اپنے اندر برداشت کریں۔ تو ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب جنہوں نے بار بار عہد کو بھی توڑا اور ظلم بھی کیا، زیادتیاں بھی کی، نبی کے ساتھ دشمنی کی، نبی کو ہجرت پر مجبور کیا، پھر ایک جنگ کی، پھر دوسری جنگ کی، پھر تیسری جنگ کی، پھر بے شمار جنگیں کی، اور اللہ کے دین کو روکنے اور اس کو شکست دینے کے لیے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور اب بھی ان کے دلوں میں بغض ہے اور دشمنی ہے، اور یہ اللہ کے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں اب بھی۔ تو ہم آخر ان کے ساتھ کیوں کوئی عہد کریں اور ان کو اپنی صفوں کے اندر کیوں برداشت کریں اس حالت میں؟ لیکن ساتھ ہی کہا کہ بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا۔ تو اس سے مراد وہی مطلب یعنی قبائل مراد ہیں کہ جو عہد شکنی نہیں کرتے تھے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا کہ بھئی ان کے ساتھ مدت معاہدہ جو طے ہوئی ہے اس وقت تک معاہدہ باقی رہے گا، پھر ان کے ساتھ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کی حالت یہ ہے، خود اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے جو علیم خبیر ہے، کہ ہم اگر ان کے ساتھ معاہدات توڑ رہے ہیں تو باوجود توڑ رہے ہیں۔ ایک تو یہ شرک پر قائم ہیں جو سب سے بڑا جرم ہے، اور اب اس ریاست میں بھی سب سے بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ ریاست تو توحید پر قائم ہو گئی ہے۔ تو جو ریاست توحید پر قائم ہوئی ہے، جس کا قانون ہی توحید ہے، جس کی ہر چیز ہی توحید ہے، اس میں اس کے قانون کو، اس کو بنیادی فلسفے کو نہ ماننے والے کو کس طرح برداشت کیا جائے؟ لیکن اس کے ساتھ اللہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ آج بھی تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی رشتہ داری کا لحاظ کریں اور نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ آج بھی اسی طرح معاہدوں کو توڑیں اور تم پر ظلم کریں۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل آج بھی ان کے انکار کرتے ہیں۔ مطلب یہ بس زبانوں سے طرح طرح کے وعدے کر کے وہ تمہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
لیکن ان کے دلوں کے اندر اب بھی بغض اور دشمنی ہے. انہیں موقع ملے تو وہ ضرور نقصان پہنچانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، فتنے میں پڑ جائیں. اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. یعنی یہاں فاسق سے مراد یہ ہے، ایک مشرک آدمی ویسے ہی فاسق ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ ان کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ یہ کسی اخلاقی ذمہ داری کا انہیں احساس نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اخلاق کی پابندیوں کو توڑنے میں انہیں کوئی باک ہے. انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی. مطلب یہ کہ اللہ کی آیتیں نازل ہوتی رہیں، ان کے سامنے پیش ہوتی رہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول کرنے کی بجائے اپنی جو خواہشات تھیں ان کو انہوں نے ترجیح دی اور اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا. اور پھر صرف اتنا نہیں کیا کہ اللہ کی طرف سے جو حق نازل ہوا اس کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو انہوں نے پسند کیا اور ایمان نہیں لائے، بلکہ اٹھے اور اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے. نہ صرف یہ کہ اللہ کی مبنی بر حق اور عدل اور سچی اور پاکیزہ آیات اور خبروں کو نہیں مانا، بلکہ الٹا جو اللہ اپنے نبی کے ذریعے انسانوں کی اور پورے نظام زندگی کا اصلاح کرنا چاہتا تھا اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور سد راہ بن گئے. بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے ہیں. کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا. یعنی انہوں نے بار بار عہد بھی توڑے ہیں اور یہ جو قرابت داری ہے اس کا بھی انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا، اور اللہ کی طرف سے جو آیتیں نازل ہوتے رہی ہیں ان کا بھی انکار کرتے رہے. اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے. یعنی ایک تو خود جھوٹ پر اور کفر پر اور باطل پر کھڑے ہوئے ہیں اور پھر زیادتیاں بھی انہوں نے کی ہیں. تو یہ پوری تاریخ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں ظاہر ہے ہر زیادتی تو مشرکین کی طرف سے ہوئی ہے. پس اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اب پھر دوبارہ اس آیت میں یہ کہا گیا کہ جو بندہ ایمان لے آئے گا، نماز قائم کرے گا اور زکوٰۃ دے گا، وہ اصل میں مسلمان ہے. تو یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی ایمان کے ساتھ ٹھیک ہے ساری اطاعت لازمی ہے، لیکن یہ دو چیزیں جو ہیں نماز اور زکوٰۃ یہ تو انتہائی لازمی ہے. اس کے بغیر تو کسی کے ایمان کو بھی سچا تسلیم نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہماری اب اتنی پستی کی حالت ہو گئی ہے کہ ہم نے اس نماز اور زکوٰۃ کو بھی چھوڑ دیا ہے. اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں. یعنی یہاں یہ پھر اللہ تعالیٰ تصریح کر رہا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے بغیر محض کوئی مشرک توبہ کر لینے سے تمہارا دینی بھائی نہیں بن جاتا. اور یہ جو فرمایا گیا کہ اگر ایسا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرائط پوری کرنے کا نتیجہ صرف یہی نہ ہوگا کہ تمہارے لیے ان پر ہاتھ اٹھانا اور ان کے جان و مال سے تعرض کرنا حرام ہو جائے گا، بلکہ مزید یہ کہ اس کا فائدہ انہیں یہ بھی ہوگا کہ یہ اسلامی سوسائٹی میں ان کو برابر کے حقوق حاصل ہو جائیں گے. معاشرتی، تمدنی اور قانونی حیثیت سے وہ تمام دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے. کوئی فرق و امتیاز ان کی ترقی کی راہ میں حائل نہ ہوگا. یعنی جو مشرک توبہ کر لے گا، نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ دے گا، اسے پورے سارے اسلام کے حقوق جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے اور وہ تمہارا دینی بھائی ہوگا. اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں.
شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں. مطلب اگر یہ اللہ کے اس عہد کو، اس ایمان کو قبول نہ کریں یا مطلب عہد کر کے توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، پھر ان کو ختم کرو. اس جگہ سیاق و سباق خود بتا رہا ہے کہ قسم اور عہد و پیمان سے مراد کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر لینے کا عہد ہے، اس لیے کہ ان لوگوں سے اب کوئی اور معاہدہ کرنے کا تو کوئی سوال ہی باقی نہ رہا تھا. پچھلے سارے معاہدے وہ توڑ چکے تھے. ان کی عہد شکنیوں کی بنا پر ہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان انہیں صاف صاف سنایا جا چکا تھا. یہ بھی فرما دیا گیا تھا کہ آخر ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور یہ فرمان بھی صادر ہو چکا تھا کہ اب انہیں صرف اسی صورت میں چھوڑا جا سکتا ہے کہ یہ کفر اور شرک سے توبہ کر کے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کی پابندی قبول کر لیں. اس لیے یہ آیت مرتد لوگوں کے لیے ہے اور ان سے جنگ کے معاملہ میں بالکل صریح ہے. دراصل اس میں اس فتنہ ارتداد کی طرف اشارہ ہے جو 1.5 سال بعد خلافت صدیقی کی ابتدا میں برپا ہوا. حضرت ابوبکر صدیق نے اس موقع پر جو طرز عمل اختیار کیا وہ ٹھیک اس ہدایت کے مطابق تھا جو اس آیت میں پہلے ہی دی جا چکی تھی. مطلب یہ کہ کوئی بندہ اگر ایمان لاتا ہے اور پھر ایمان سے پھر جاتا ہے، نماز سے بھی پھر جاتا ہے، زکوٰۃ کا بھی انکار کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کے ساتھ جنگ کرنے کا ان آیات میں حکم دیا ہے. کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی تھی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو. ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلہ میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے دے گا. اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے. اس میں ان الفاظ میں اور اس آیت میں ایک بات پوشیدہ ہے اور ایک بات مطلب سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب جب اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین سے سارے عہدوں کو توڑ دیا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ بھائی ان کے پاس 4 مہینے اور 10 دن ہیں، اس کے بعد جو لوگ ایمان نہ لائیں ان کے ساتھ جنگ کرو، تو اس وقت باوجود اس کے کہ اسلام غالب آ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود مکہ کے ارد گرد اور مکہ میں بھی اور پورے عرب میں بھی بڑے مشرکین تھے. تو مسلمانوں کو مطلب یہ ایک خدشہ اور خطرہ لاحق ہوتا تھا کہ بھئی ان کے ساتھ اگر اس طرح جنگ چھیڑی گئی تو یہ تو ایک خانہ جنگی پورے ملک میں شروع ہو جائے گی اور پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھئی کمال ہے جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دشمنی کی ہے، تم ان کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے اور تم ڈرتے ہو. کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صاف اشارہ کیا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ان میں سے بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ توبہ کی، ایمان کی توفیق دے دے گا، اور باقی جو ہیں وہ شکست کھا جائیں گے اور مغلوب ہوں گے، اور اللہ کا دین ہی غالب آئے گا. اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے. کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جاں فشانی کی اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کی جگری دوست نہ بنایا. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آپ دوبارہ سنیں، کہ
کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جاں فشانی کی اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو انہوں نے جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اگر آپ نے دوبارہ اس آیت کو سنا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو پچھلے 23 سال ہیں اور 22 سال ہیں اور 21 سال ہیں، ان میں مسلمان بار بار اللہ کی طرف سے نہیں آزمائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگوں میں اور جہاد میں اور مشکلات میں اور آزمائشوں میں ڈال ڈال کے آزمایا اور مخلص اہل ایمان ان پر پورے اترتے رہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کہ ابھی تک میں نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ بھئی اللہ کے راستے میں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی اور اللہ اور رسول اور مومنین کے ساتھ کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ اگر آپ دھیان سے سن رہے ہیں تو اس سے مراد فتح مکہ میں اور فتح مکہ کے بعد جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کی بات اللہ کر رہا ہے، کیونکہ اب جب مشرکین سے معاہدے توڑ دیے گئے اور ان سے جنگ کا اعلان کر دیا گیا تو وہ تو سارے مسلمانوں نے ان سے جنگ کرنی تھی، اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ تو ظاہر ہے ان کی آزمائش ابھی باقی تھی، اسی لیے پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ جنگ حنین بھی ہوئی۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بیان کرتا ہے کہ جو بندہ ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ جہاد کے ساتھ اس کو آزماتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں کتنی قربانی دیتا ہے، کتنی جد و جہد اور جہاد کرتا ہے، کتنی جان فشانی سے کام لیتا ہے۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك خبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المقتدين أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله
وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تو یہ سورہ توبہ کا تیسرا رکوع ہے۔ اگر آپ دھیان سے اور احترام سے قرآن کو سنیں گے اور اس درس کے علاوہ بھی قرآن مجید کو سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش کریں گے تو قرآن ساری خیر آپ پر کھول دے گا اور آپ کو بے حساب عطا کرے گا۔ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، دراں حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ تو اب اس آیت میں گویا وہ جو مشرکین مسجد حرم کی خدمت کرتے تھے اس سے بھی ان کو معزول کر دیا گیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بندہ خود کافر ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار نہیں کرتا اور شرک پر قائم ہے، وہ اللہ کے گھر کا کس طرح مجاور اور خادم اور متولی ہو سکتا ہے؟ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ یعنی انہوں نے جو حرم کی خدمت شرک کے ساتھ کی ہے اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اور شرک کے ساتھ جو انہوں نے کوئی بھلائیاں کی ہیں ان کی تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ انہوں نے تو شرک کیا ہے، اللہ کے رسول کی دشمنی کی ہے، ان کے ساتھ لڑائیاں کی ہیں، تو یہ کس طرح مجاور ہو سکتے ہیں؟ یہ اگر اسی کفر پر مرتے ہیں، شرک پر مرتے ہیں تو جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار، مجاور اور خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، اللہ کی بندگی کریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخرت پر اور جس نے جانفشانی کی اللہ کی راہ میں؟ یعنی کسی زیارت گاہ کی سجادہ نشینی، مجاوری اور چند نمائشی مذہبی اعمال کی بجا آوری جس پر دنیا کے سطح بھی لوگ بالعموم شرف اور تقدس کا مدار رکھتے ہیں، خدا کے نزدیک کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتی۔ اصلی قدر و قیمت ایمان اور رائے خدا میں قربانی کی ہے۔ ان صفات کا جو شخص بھی حامل ہو وہ قیمتی آدمی ہے، خواہ وہ کسی اونچے خاندان سے تعلق نہ رکھتا ہو اور کسی قسم کے امتیازی ترے اس کو لگے ہوئے نہ ہوں، لیکن جو لوگ ان صفات سے خالی ہیں وہ محض اس لیے کہ بزرگ زادے ہیں، سجادہ نشینی ان کے خاندانوں میں مدتوں سے آ رہی ہے اور خاص موقعوں پر کچھ مذہبی مراسم کی نمائش وہ بڑی شان کے ساتھ دکھا دیا کرتے ہیں، نہ کسی مرتبے کے مستحق ہو سکتے ہیں اور نہ یہ جائز ہو سکتا ہے کہ ایسے بے حقیقت موروثی حقوق کو تسلیم کر کے مقدس مقامات اور مذہبی ادارے ان نالائق لوگوں کے ہاتھوں میں رہنے دیے جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عام بات کی کہ یہ جو اللہ کے گھر ہیں ان کی خدمت، ان کی مجاوری تو نیک اور صالح لوگوں کو کرنی چاہیے، اور وہی ان کے اصل مجاور ہے۔ اور ظاہر ہے حرم جو ہے وہ تو اللہ کا پہلا گھر ہے، سب سے زیادہ محترم ہے، اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کافروں کو اور مشرکوں کو اس کا کہ مجاور اور خادم کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ ان مشرکین کا بھی دین ٹھیک کیا گیا، اور جو نو مسلم تھے اور جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم بھی تو ایک عرصے سے یہ مسجد کی خدمت کر رہے ہیں اور
اگر ان لوگوں میں جو لوگ پہلے ایمان لائے ہیں اور جہاد کیا ہے تو کیا ہے، ہم بھی تو یہ اور یہ کام کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو اللہ کے گھر کی مجاوری ہے یا حاجیوں کو پانی پلانا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، یہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ ان کے درجے تو بہت بلند ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کے آبادکار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور جس نے جانفشانی کی اللہ کی راہ میں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نو مسلم یہ سمجھتے ہیں یا مشرکین کا یہ خیال ہے کہ یہ بڑی نیکی کا کام ہے، تو اس کے مقابلے میں جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی طرف بلایا، ایمان لائے اور ان کے ساتھ انہوں نے قربانیاں دی جان و مال سے، وہ تو ان سے بہت آگے ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ اب یہ جو اس طرح کی آیتیں ہیں قرآن میں، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں، مطلب 50 نہیں 100 نہیں، بلکہ بار بار یہ آیتیں آتی ہیں کہ اصل مقام اللہ کے ہاں ان لوگوں کا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں، اپنے گھر بار کی قربانی بھی دے دیتے ہیں، اپنے جان اور اپنی جانوں اور مالوں کی قربانی بھی دے دیتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے اندر تو یہ تصور بالکل ناپید ہو گیا ہے، ورنہ ایمان نام ہی اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ اس کے بعد یہ بڑی ہی ایک جامع اور معروف آیت ہے، اور اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین اور دین کے جو تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے دین کو اور سارے اس کے تقاضوں کو سمیٹ کر اس آیت کے اندر جمع کر دیا، اس ایک آیت کے اندر۔ آپ پھر دوبارہ اس آیت کو سنیں کہ یہ آیت کیا ہے اور اس پر بار بار غور کریں کہ یہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم پر رحم کرے، اپنا فضل کرے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ کا جو دین ہے وہ تو یہی ہے کہ بندہ اس کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کے دین کے لیے اس دنیا کو قربان کر دے، اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اب بڑی توجہ سے اس آیت کا ترجمہ سنیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اس کے بعد اعلان کیا کہ اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تمہیں ڈر رہتا ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں۔ اب اس میں دیکھیں نا، ساری وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ دنیا میں جن کے ساتھ دنیا میں انسان محبت کرتا ہے، یعنی سارے رشتے جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے، سارے مال جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے، گھر، یعنی سارے رشتے بیان کر دیے ہیں اور ساری وہ چیزیں بیان کر دی ہیں جن کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ رشتے اور یہ چیزیں، مال اور گھر اور کاروبار، یہ تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، یعنی تمہیں ہٹا کر سچی دینداری کی نعمت اور اس کی علمبرداری کا شرف اور رشد و ہدایت کی پیشوائی کا منصب کسی اور گروہ کو عطا کر دے، تمہیں ہٹا دے، ختم کر دے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ اب اس میں ایک تو صاف صاف یہ بتا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت اور اس کے راستے میں جہاد کے ساتھ محبت ان سارے رشتوں سے زیادہ ہونی چاہیے، گھروں سے زیادہ ہونی چاہیے، کاروباروں سے زیادہ ہونی چاہیے، پھر ایمان جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ ایک تو یہ بات اس آیت میں بیان ہوئی کہ بھئی جو بندہ مومن ہے اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے تمام رشتوں سے زیادہ محبت اللہ سے کرے، اس کے حکم سے کرے، اس کے رسول سے کرے، اس کے راستے میں جہاد سے کرے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا اس آیت میں ذرا مطلب ڈوب کر اس کو دیکھا جائے تو یہ بھی اس میں بات نکلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی کیا تقاضا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات بڑی کی جاتی ہے، تو اس آیت میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ سارے رشتوں سے زیادہ ان کے ساتھ محبت کی جائے، اور اپنے مال سے زیادہ ان کے ساتھ محبت کی جائے، اپنے کاروباروں سے زیادہ محبت کی جائے۔ یعنی اس آیت میں باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ بھئی تمہیں یہ چیزیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں کام کرنے سے زیادہ عزیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بڑی جامع آیت ہے۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو مشرکین ہیں عرب کے، ان کے ساتھ سارے معاہدے توڑ کر جو اعلان جنگ کیا ہے، اس میں کچھ مسلمان گھبرا رہے تھے، بڑے خطرات محسوس کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک واقعہ ابھی جو ریسنٹ وہاں مطلب بالکل قریب ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو شروع سے تمہاری مدد کر رہا ہے، اور ابھی چند دن پہلے جو جنگ حنین ہوئی ہے اس موقع پر بھی اس نے عجب طریقے سے تمہاری مدد کی ہے، تو اس معاملے میں بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اور پھر ہوا تو یہ نا کہ کسی جنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑی، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سارے مسلمان ہو گئے، اور کچھ لوگ شاید کوئی کہیں چلے گئے ہوں گے، تو کوئی ایسی جنگ ان معاہدات کو توڑنے کے نتیجے میں عرب کے اندر نہیں ہوئی۔ لیکن یہ کہ مسلمانوں کو خطرہ تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہا ہے کہ ابھی جنگ حنین کے موقع پر ہم تمہاری مدد کر چکے ہیں۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا بڑا زوم تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ یعنی مسلمانوں کو یہ بڑا تھا کہ یہ بڑا ہمارے پاس لشکر ہے، تو یہ جو قبائل ہیں یہ ہمارا کیا کر سکتے ہیں، لیکن جب وہاں جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے، وہ حوازن نے اور ثقیف کے تیر اندازوں نے اتنا شدید حملہ کیا کہ مسلمان جو ہیں وہ بدحواس ہو گئے اور انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تو اس کو یاد اللہ دلا رہا ہے کہ تمہیں یہ بڑا تھا کہ اب بڑی ہماری تعداد ہے، یہ ہمارا کیا کر لیں گے، تو تم نے تو پیٹھ پھیر کر بھاگنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو جب مسلمانوں نے بھاگنا شروع کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی جرت اور سکینت اور بہادری نازل کی، اور وہ اپنی جگہ ڈٹے رہے، اور انہوں نے صحابہ کو آواز دی، اور پھر صحابہ جو ہے وہ جمع ہونے شروع ہو گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو قبائل تھے ثقیف اور حوازن جو حنین کی جنگ میں تھے، ان سب پر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دے دی، اور پھر ان کو بھی یہ توفیق دی جو یہ قبائل تھے کہ وہ بھی زیادہ تر انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اور وہ
مسلمان رعایا بن کے رہنا انہوں نے شروع کر دیا۔ یعنی غزوہ حنین میں فتح حاصل کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکست خوردہ دشمنوں کے ساتھ جس فیاضی اور کریم النفسی کا برتاؤ کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے بیشتر آدمی مسلمان ہو گئے۔ اس مثال سے مسلمانوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تم نے یہی کیوں سمجھ رکھا ہے کہ مذہب سارے مشرکین عرب تہس نہس کر ڈالے جائیں گے؟ نہیں، پہلے کے تجربات کو دیکھتے ہوئے تو تم کو یہ توقع ہونی چاہیے کہ جب نظام جاہلیت کے فروغ اور بقا کی کوئی امید ان لوگوں کو باقی نہ رہے گی اور وہ سارے ختم ہو جائیں گے جن کی وجہ سے یہ اب تک جاہلیت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، تو خود بخود یہ اسلام کے دامن رحمت میں پلانے لے کے لیے آ جائیں گے۔ جس طرح یہ حنین کے بعد ہوا، اسی طرح یہ جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سارے معاہدے توڑو اور 4 مہینے 10 دن کے بعد ان کے ساتھ اعلان جنگ کر دو، تو ضروری نہیں کہ بڑا کوئی طوفان آ جائے گا اور سارے مشرکین تہس نہس کر دیے جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ توفیق دے گا کہ وہ توبہ کریں اور ایمان کو قبول کر لیں۔ اے ایمان لانے والو، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں۔ یعنی ایک تو ان کے ساتھ معاہدات توڑ دیے گئے، دوسرا انہیں حرم کی مجاوری سے بے دخل کر دیا گیا، اور اب انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مشرک جو ہیں یہ مسجد حرام کے قریب بنائیں، یہ ان کے لیے پروہیبٹڈ ایریا ہے۔ یہ کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، تو یہ تو ہر ملک اور قوم نے کچھ ایریاز جو ان کے مطلب ہے کہ نازک ایریے ہوتے ہیں، جو فوجی ایریے ہوتے ہیں، جن میں اس حکومت کے راز ہوتے ہیں، یا ان کے مطلب وہ ایسے ایریے ہوتے ہیں کہ جن میں کسی دوسرے آدمی کو نہیں جانا چاہیے، تو یہ تو ہر قوم اس طرح کرتی ہے۔ جس طرح امریکہ میں پینٹاگون جو ہے وہ ہے، مطلب یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے تو سب سے زیادہ محترم اور ہر لحاظ سے مطلب مذہبی لحاظ سے بھی، معاشرتی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی جو نازک ترین ایریا ہے وہ تو یہی اللہ کا گھر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے لیے یہ ایریا جو ہے یہ ممنوع قرار دے دیا۔ اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہ بھی ایک بات تھی کہ چونکہ وہ حج ہوتا تھا اور مشرکین بھی حج کرتے تھے، بڑی تعداد میں لوگ آتے تھے، اور اس سے بھی اس کا وہاں بڑا کاروبار ہوتا تھا، تو یہ بھی جو نو مسلم تھے انہیں یہ خطرہ تھا کہ اس طرح اگر مطلب مشرکین کو بالکل روک دیا گیا تو یہ کاروبار سارا ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ بھی کوئی بات نہیں، جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یعنی ان کے ساتھ لڑائی کی غایت یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور دین حق کے پیرو بن جائیں، بلکہ اس کی غایت یہ ہے کہ ان کی خود مختاری اور بالادستی ختم ہو جائے، وہ زمین میں حاکم اور صاحب امر بن کر نہ رہیں، بلکہ زمین کے نظام زندگی کی باغیں اور فرمانروائی اور امامت کے اختیارات متبعین دین حق کے ہاتھوں میں ہوں، اور وہ ان کے متاعت تابع اور متی بن کر رہے ہیں۔ یہ وہ آیتیں ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں غالب بن کر رہنے کے لیے آیا ہے، یہ مغلوب اور غلام بن کر رہنے کے لیے نہیں آیا۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ
اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیعتدوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ تو یہ ظاہر ہے 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ جو ہے یہ تھکا دینے والا پروگرام ہے، لیکن ہم نے اسی طرح ہی تھکنا ہے انشاءاللہ۔ یہ رجب کے دن بھی اور شعبان کے دن بھی، بلکہ رمضان میں تو ہو سکتا ہے دن کو بھی ہم یہ 2 گھنٹے پروگرام کیا کریں اور رات کو بھی کیا کریں۔ تو اس سب کچھ کے باوجود میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ خود لنک ہو جائیں اور بڑے شوق سے اس کو سنا کریں، بلکہ اپنے گھر والوں کو، خواتین کو، بچوں کو بھی اس کے ساتھ جوڑیں، اور اس کے علاوہ بھی جس کو آپ اس درس کے ساتھ، اس مطالعہ قرآن کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں ضرور جوڑیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بھائی 10 منٹ پڑھانا چاہیے یا 20 منٹ پڑھانا چاہیے یا آدھا گھنٹہ پڑھانا چاہیے، چونکہ ہم نے پورے سال پچھلے اس کو شروع کیا تھا، تو ہم چاہتے ہیں کہ 27ویں شب تک ہم اس کو مکمل کریں، تو جب تک ہم یہ نہیں کریں گے یہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ لوگ ہمت بھی کریں، شوق کا مظاہرہ بھی کریں، اور اللہ سے ہر طرح کی رحمت کے اجر کی امید کے ساتھ اس میں شریک ہوں۔ تو یہ ہمارا آخری رکوع ہے ہمارے آج کے سبق کا۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں
ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے. یعنی ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی، مطلب لوگ شرک کو اور کفر کو قبول کرتے ہیں. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مصر، یونان، روم، ایران اور دوسرے ممالک میں جو قومیں پہلے گمراہ ہو چکی تھیں، انہی کے فلسفوں اور اوہام و تخیلات سے متاثر ہو کر یہ جو اہل کتاب تھے، ان لوگوں نے بھی ویسے ہی گمراہانہ عقیدے ایجاد کر لیے. اس کا ذکر اللہ کر رہا ہے. خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھاتے ہیں. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ان کے درویش اور علماء حرام کہتے ہیں اس کو وہ حرام مان لیتے ہیں، اور جس کو حلال کہتے ہیں حلال مان لیتے ہیں، اور ان کی جو موشگافیوں ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں. اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ذریعے اپنی ہی بندگی کی دعوت دی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے. پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ اللہ کا یہ آخری رسول اس دین کو پورے جنس دین پر غالب کر دے. متن میں الدین کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ جنس دین کیا گیا ہے. دین کا لفظ، جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، عربی زبان میں اس نظام زندگی یا طریقے زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے قائم کرنے والے کو سند اور مطاع تسلیم کر کے اس کا اتباع کیا جائے. پس بعثت رسول کی غرض اس آیت میں یہ بتائی گئی ہے کہ جس ہدایت اور دین حق کو وہ خدا کی طرف سے لائے ہیں اسے دین کی نوعیت رکھنے والے تمام طریقوں اور نظاموں پر غالب کر دیں. دوسرے الفاظ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کبھی اس غرض کے لیے نہیں ہوئی کہ جو نظام زندگی لے کر وہ آیا ہے وہ کسی دوسرے نظام زندگی کا تابع اور اس سے مغلوب بن کر اور اس کی دی ہوئی رعایتوں اور گنجائشوں میں سمٹ کر رہے، بلکہ وہ بادشاہ ارض و سما کا نمائندہ بن کر آتا ہے اور اپنے بادشاہ کے نظام حق کو غالب دیکھنا چاہتا ہے. اگر کوئی دوسرا نظام زندگی دنیا میں رہے بھی تو اسے اس خدائی نظام کی بخشی ہوئی گنجائشوں میں سمٹ کر رہنا چاہیے، جیسا کہ جزیہ ادا کرنے کی صورت میں ذمیوں کا نظام زندگی رہتا ہے. تو مطلب اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھی بھیجا ہے اور بطور خاص آخری رسول کو بھیجا ہے تو اس کی غرض یہ ہے کہ وہ لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچائیں بھی اور اس کو باقی دینوں پر غالب بھی کرے. ہاں مشرکوں کو یہ بات کتنی ناگوار ہو. اے ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں. یہ بھی شروع سے ایک رہا ہے کہ مذہبی لوگ، یہ جو علماء اور درویش جب خراب ہوتے ہیں تو مذہب کے نام پر لوگوں کے مال کھانا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. یعنی ظالم صرف یہی ستم نہیں کرتے کہ فتوے بیچتے ہیں، رشوتیں کھاتے ہیں، نذرانے لوٹتے ہیں. ایسے مذہبی ضابطے اور مراسم ایجاد کرتے ہیں جن سے لوگ اپنی نجات ان سے خریدیں اور ان کا مرنا جینا اور شادی اور غم کچھ بھی ان کو کھلائے بغیر اور دیے بغیر نہ ہو سکے، اور وہ اپنی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کا ٹھیکہ دار ان کو سمجھ لیں. بلکہ مزید برآں اپنی انہی اغراض کی خاطر یہ حضرات خلق خدا کو گمراہیوں کے چکر میں پھنساتے رکھتے ہیں
اور جب کبھی کوئی دعوت حق اصلاح کے لیے اٹھتی ہے تو سب سے پہلے یہی اپنی عالمانہ فریب کاریوں اور مکاریوں کے حربے لے لے کر اس کا راستہ روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عیسائی اور یہودی علماء کی حالت بتائی ہے۔ تو اس طرح مطلب ہو جاتا ہے کہ مذہبی لوگ جو ہیں اس کو مذہب کو کاروبار ہی نہیں بنا لیتے، بلکہ مذہب کی آڑ میں اور دینداری کی آڑ میں دین کی دشمنی کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی کو جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ جو دین کے نام پر حرام مال جمع کرتے ہیں ان کی بھی جو بات ہے، اور جو ویسے بھی مال جمع کرتے ہیں اور جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے۔ اور پھر ان کو کہا جائے گا جب ان کے پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا تو کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتہ میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں۔ یہ جو حرام مہینے 4 رجب اور ذیقعد اور ذی الحج اور محرم، یہی ٹھیک ضابطہ ہے۔ لہذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال 1 مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بھی پوری کر دیں اور اپنی مرضی بھی کریں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو یہ ایک اس وقت کے مشرکوں کا یہ جو ایک وہ کفر کرتے تھے اور اپنی طرف سے وہ ایک بات گھڑتے تھے، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک تو وہ جو حرام مہینے تھے ان تو خود بدل لیتے تھے اپنی مرضی سے، اور دوسرا حج کو انہوں نے عجیب طریقے سے حج کو خراب کر دیا گیا تھا کہ جو حج کی اصل ڈیٹیں تھیں ان کو انہوں نے بدل کر ایک ڈیٹ میں جو موسم ان کو اچھا لگا اس ڈیٹ میں انہوں نے وہ حج کو مقرر کر دیا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کیا وہ اصل حج کی ڈیٹوں پر ہوا اور 33 سال کے بعد ہوا، ورنہ مشرکین جو ہے وہ اپنی مرضی سے انہوں نے ڈیٹیں بنائی ہوئی تھیں اور ان ڈیٹوں میں وہ حج کر لیے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینوں کو قرآن کے لیے کھولے اور ہماری رہنمائی کرے، مدد کرے، اور ہمیں اپنی رہنمائی اور مدد اور حفاظت میں یہ کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو بخیر و عافیت، بحسن و خوبی 27ویں شب کو ایک بہت اچھی کانفرنس میں اس کو مکمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئندہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام 2:30 بجے شروع ہوا کرے گا اور 2:30 سے 4 بجے تک بھی چل سکتا ہے، 4:15 تک بھی چل سکتا ہے، 4:30 تک بھی چل سکتا ہے، اور اگر کوئی اس طرح کا روبہ آ گیا کہ جو 1.5 گھنٹے سے بھی پہلے ختم ہو گیا تو ہمیں اس کا بھی کوئی اعتراض نہیں، ہم اس کو مکمل کر لیا کریں گے۔ بہرحال آئندہ جمعے سے ہم 2:30 بجے سے شروع کیا کریں گے اور اس کو میکسیمم 4:30 تک لے جایا کریں گے۔ 4 بجے بھی ختم کر سکتے ہیں، 4:15 بھی ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہم اس پروگرام کو انشاءاللہ چلائیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔
نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔